كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء عجزه من الجمعة وإنا مجمعون رواہ ابو داؤد. آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ بات واضح کریں گے کہ کیا گھروں میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں خطبہ دینا ہے یا نہیں. لفظ عید یا عادہ یعود باب نصرہ سے مشتق ہے. اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دن اپنی خوشیوں کے ساتھ لوٹتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز عید کا حکم کیا ہے. تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہر مکلف شخص پر واجب ہے، اور یہی بات راجح ہے. صحیح یہی ہے کہ یہ ہر مکلف شخص پر واجب ہے. اس کی بہت ساری دلائل ہیں. ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء عجزہ من الجمعۃ وإنا مجمعون، کہ آج تمہارے پاس دو عیدیں اکٹھی ہوئی ہیں، پس جو چاہے اسے نماز عید ہی نماز جمعہ سے کفایت کر جائے گی، لیکن ہم جمعہ ادا کریں گے. آپ غور کریں کہ جو شخص نماز عید پڑھ لیا ہے اس کے اوپر سے جمعہ کی نماز ساقط ہو جاتی ہے. حالانکہ جمعہ کی نماز یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لیکن عید پڑھنے کی وجہ سے اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر وہ چاہے تو جمعہ کی نماز پڑھے یا چاہے تو چھوڑ دے، مگر عید پڑھنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اسے ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے. آپ غور کریں کہ ایک جو نماز واجب ہی نہ ہو تو ایک جمعہ کی نماز جو واجب ہے اس نماز کو ساقط کیسے کر دے گی. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز عید واجب ہے، ضروری ہے. علامہ البانی کا بھی کہنا یہی ہے کہ نماز عید واجب ہے، ضروری ہے. آپ ان کی کتاب تمام المنہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں ہم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تو نہیں جا سکتے، یا اسی طریقے سے مسجد میں بھی نہیں پڑھ سکتے، چونکہ حکومت کی طرف سے منع کیا گیا ہے. تو ہم کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں ہم عید کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ایک اثر ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں اور بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح نماز عید قائم کریں اور تکبیر کہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ گھروں میں بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عید کی نماز تو گھروں میں پڑھیں گے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیں گے یا نہیں دیں گے. اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے بیانات آتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بڑے تشدد کے ساتھ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر عید کی نماز گھر میں پڑھیں گے تو خطبہ نہیں دینا ہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس خطبے کا حکم کیا ہے. یہ خطبہ سنت ہے، یہ خطبہ واجب نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ ہم خطبہ دینے جا رہے ہیں، جسے سننا ہے وہ سنے اور جسے جانا ہے وہ چلے جائے. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ یہ خطبہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. لیکن اس سنت کو سرے ہی سے خارج کر دینا اور یہ کہنا کہ جو شخص
نماز گھر میں پڑھے گا اسے خطبہ دینا ہی نہیں ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور میں اس بات کو بڑی اعتماد سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس سلسلے میں علماء کرام سے رجوع کیا، مثلا ڈاکٹر عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ، بانی و مؤسس جامعہ اسلامیہ دریاباد، شیخ محمد جعفر مدنی حفظہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ دریاباد۔ تو ان لوگوں کا بھی کہنا یہی ہے کہ عید کی نماز وہ کہیں بھی پڑھے اسے خطبہ دینا چاہیے۔ ہاں اگر وہ معذور ہے، کوئی مجبوری ہے کہ وہ خطبہ نہیں دے سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، چونکہ یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر خطبہ دے سکتا ہے، کوئی عالم ہے گھر میں نماز پڑھایا ہے خطبہ دے سکتا ہے تو اسے ضرور خطبہ دینا چاہیے، کیونکہ سنت سے یہی ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھا لیا، خطبہ دینا نہیں جانتا، اسے نہیں معلوم خطبہ کا طریقہ یا خطبہ وہ نہیں دے سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خطبہ دینا جانتا ہے تو اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اسے خطبہ ضرور دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شریعت کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔